یا رسول اللہ ہو کرم محبوب داور مرشدی حبیب اللہ پر عمر میں برکات عطا کر دین کی خدمات لیا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا پہلا سفر۔ دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ وہ اپنی اولاد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ جب وہ تجارت کی غرض سے شام جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے لپٹ گئے۔ ابو طالب پر اس کا بڑا اثر پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں ساتھ لے لیا۔ اس قافلے شام پہنچ کر مقام بصرہ میں قیام کیا۔ یہاں بحیرہ نامی راہب رہتا تھا جو عیسائی کا بڑا عالم تھا۔ اس نے دیکھا کہ بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے اور درخت کی ٹہنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکی ہوئی ہے۔ پھر اس نے اپنی عادت کے خلاف اس قافلے کی دعوت کی۔ جب لوگ دعوت میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم عمر ہونے کی وجہ سے ایک درخت کے پاس بٹھا دیا، مگر بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا اور اپنی گود میں بٹھا کر مہر نبوت دیکھنے لگا۔ انہوں نے تورات و انجیل میں آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ساری نشانیاں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود پایا۔ پھر ابو طالب سے کہا کہ تمہارا بھتیجا آخری نبی بننے والا ہے، ان کو ملک شام نہ لے جانا ورنہ یہودی قتل کی کوشش کریں گے۔ انہیں واپس لے جا اور یہود سے ان کی حفاظت کرو۔ چنانچہ ابو طالب اس مختصر سی گفتگو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بحفاظت مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ اب یز بن حمال بیان کرتے ہیں کہ میرے چہرے پر داد تھا جس نے چہرے کو سفید کر دیا تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور چہرے پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا۔ ابھی رات بھی نہ ہونے پائی تھی کہ داد ختم ہو گیا۔ کتاب دلائل النبوت صفحہ 541۔ یہ حدیث 541۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص اپنی طبیعت ضرورت پیشاب پخانہ کرنے کے بعد آیا ہو یا اپنی بیوی سے ملا ہو تو تم پانی کے استعمال کی طاقت نہ رکھتے ہو تو
تو ایسی حالت میں تم مٹی کا ارادہ کرو، یعنی تیمم کر لو۔ اگر کسی پر غسل کرنا فرض ہو جائے اور پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ ہو یا کوئی وجہ سے پانی نہ ہو تو تیمم کرنا چاہیے۔ وضو کے لیے تیمم کا طریقہ ہی ہے۔ قرآن پاک سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ بڑھاپے میں رزق میں برکت کے لیے دعا۔ اللہم اجعل وسع رزقا علی عند کبر سنی و اتفاعی و انتہائی عمری۔ اے اللہ میری بڑی عمر میں اپنا رزق مجھ پر زیادہ کر دے۔ کتاب مستدرک حدیث نمبر 1978، روایت حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں میں بھی زنگ لگتا ہے جیسے کہ لوہے میں جب پانی لگ جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو خوب یاد کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت سے۔ کتاب بہقی فی شعب الایمان حدیث نمبر 1958، روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں پھر اپنے دعوے پر 4 گواہ نہ لا سکے تو ایسے لوگوں کو 80 کوڑی لگاؤ اور آئندہ بھی کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہ لوگ سخت گنہگار ہیں۔ مگر جو لوگ اس تہمت کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ قرآن پاک سورہ نور آیت نمبر 4 اور 5۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جب انسان کو آزماتا ہے تو اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے، پھر وہ شکایت کرتا پھرتا ہے، میرے رب نے میری قدر گھٹا دی۔ حالانکہ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو آپس میں کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ قرآن پاک سورہ فجر آیت نمبر 16 سے 18۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ اعمال کے بقدر پسینے میں ہوں گے، کوئی تو پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا اور کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، اور کسی کا یہ حال ہوگا کہ پاؤں سے لے کر منہ تک پسینہ ہی پسینہ ہوگا، اس کا پسینہ لگام کی طرح منہ میں گھسا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر امتی پر رحم فرمائے اور ہر عذابوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب مسلم شریف حدیث نمبر 7206، روایت حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک بہی سیب تھا جس کو آپ الٹ پلٹ کر دیکھ کر کہہ رہے تھے، اس کو لے لو اس لیے کہ یہ دل کو مضبوط اور سانس کو خوشگوار کرتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت دینے والی کی دعوت قبول کر لو اور ہدیہ واپس مت کرو اور مسلمانوں کو مت مارو۔ کتاب صحیح ابن حبان حدیث نمبر 5694 روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ